نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين حمد و ثنا کے بعد میرے واجب احترام نہایت ہی معزز و محترم مکرم و محتشم حضرات سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی عطا سے پھر سے درس قرآن کا ایک خوبصورت سیشن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی جمعرات کو ہماری سفری مصروفیات کی وجہ سے چونکہ دربار عالیہ غوثیہ سندر شریف لاہور میں سالانہ عرس پاک تھا، اس وجہ سے پچھلی جمعرات کو ایک چھٹی ہو گئی، لیکن آج الحمدللہ وہاں سے ہی ہم اپنے سیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ احباب کی تشریف فرما ہوئے اور پھر سے آج ہم سب کو قرآن پاک کی پیاری پیاری باتیں سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اب آپ اسی وقار جو آیات مقدسہ میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، یہ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 ہے۔ ان تین آیات پر چونکہ ایک موضوع کا مرجع ہے تو انہی تین آیات پر آج گفتگو ہوگی، اور تھوڑی سی اس کے ماضی کی اگر گفتگو کو ایک دو جملوں میں سمجھ لیا جائے تو یہ بات سمجھنا جو آج کی گفتگو ہے وہ قدر ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ جب سے سورۃ البقرہ شریف کا آغاز ہوا تو ہم نے ایمان کی مختلف قسموں کے ساتھ ساتھ کفار کا ذکر اور منافقین کا ذکر پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ منافقین کا جب ذکر آیا، جو میں نے پچھلی جمعرات جو لاسٹ ہمارا سیشن تھا اس میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب منافقین اپنا حربہ استعمال کر لیتے اور یہ سمجھتے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اپنا خفیہ حربہ استعمال کرتے، لیکن جب وہ حربہ استعمال کرتے تو جو لاسٹ ہمارا سیشن تھا وہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کیا کرتے، کہا وہ استہزاء کرتے، یعنی مذاق اڑاتے۔ کن کا؟ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، جس پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اب جب وہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر اپنے کیے ہوئے کاموں پر جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پیش کیے اور یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں، یا معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو اس کا علم نہیں، یا اللہ کو پتہ نہیں، تو
اپنے لوگوں میں بیٹھ کر جب انہوں نے مذاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، اور آج ہم ان کے جواب میں اپنے پیاروں سے کچھ باتیں کریں گے۔ یعنی یہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ یہ آیت نمبر 16، 17 اور 18 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب انہوں نے تو مذاق اڑا لیا مسلمانوں کا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، جبکہ رب سب جانتا ہے، وہ قادر ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ تصرف رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اب ہم بھی کچھ باتیں کریں گے۔ اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ وہ آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، جو لوگ نبی پاک کے پیاروں سے دشمنی کرتے، جو لوگ نبی پاک کے پیاروں کو بے وقوف کہتے، جو لوگ اسلام کے اور نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، پھر اس دشمنی میں مذاق اڑاتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صریحتاً پیغام دیا۔ آئیے سماعت فرمائیے، آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اب سنو ان کے بارے میں رب نے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ یہ وہ لوگ ہیں کھلا کہا تم چھپ کے باتیں کرتے ہو، ہم کھول کے باتیں کرتے ہیں۔ تم اپنی مجلسوں میں بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے حواریوں سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، ہم کتاب میں کھول کے رکھتے ہیں بات۔ ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، نہ کسی سے خوف زدہ ہے۔ کہا جب رب کی یہ شان ہے تو جو رب سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے بھی خوف کو نکال دیتا ہے، ان کے دلوں سے بھی خطروں کو نکال دیتا ہے۔ پھر کہا کھل کے بات کرتے ہیں۔ کھل کے کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ پہنچایا۔ ایک چیز خرید رہے ہیں نا، جہاں پہ بیچنے کی خریدنے کی بات آئے گی تو لازم ہے کہ وہاں پہ تجارت کی بات ضرور آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جملہ کیسا استعمال فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی خرید لی۔ اب یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے یہ ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 16 ہوگی۔ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ان کو اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، آگے اللہ نے مثال دے دی، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں اور اچانک سے اللہ نے اس کا نور ہی لے لیا۔ اب جیسے روشنی کر دی، آگ جلائی ہوئی ہے، سب کچھ روشن ہے، لیکن اب اس روشنی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، اس کی اپنی روشنی چلی گئی، اپنا نور سلب کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، یہ ظلمت میں ہے، یہ نور میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ اندھیروں میں ہے، ظلمت کے اندر ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔
فرمایا کہ یہ صم بکم عمی، یہ بہرے ہو گئے، یہ گونگے ہو گئے، یہ اندھے ہو گئے اور دوبارہ دین کی طرف پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور منافقت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چھپ کر بھی اور کھل کر بھی دشمنی کی۔ اس سے سب مراد ہیں، کافر بھی اور منافقین بھی مراد ہیں۔ اب آ جائیے اس کی تفسیر کی طرف۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہاں پر ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ لفظ اشتروا استعمال ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خرید لی جائے۔ وہاں پر کیا آئے گا؟ اشتروا، یعنی اولئک الذین اشتروا، کہ انہوں نے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خرید لی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں، یہ کہیں بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چیز دیں اور دوسری چیز اس کے بدلے لے لیں، تو یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوگا؟ اشتروا۔ کیا استعمال ہوگا؟ اشتروا، یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خرید لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں یہ ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین نے ہدایت کے بدلے منافقت کی روش کو خریدا ہے۔ جتنا مرضی حق ان کے سامنے بیان کر دو، وہ ان کو سمجھ آنے والی بات، جتنا حق دکھا دو ان کو دیکھ کر بھی اپنانے والی بات نہیں ہے، جتنی مرضی بات سنا دو ان کے کانوں سے گزر کے دل میں ایک جو شمع جلتی ہے وہ ان کے دل میں شمع نہیں جل سکتی ہے۔ منافقین نے منافقت کی روش خرید لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشتروا، کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہاں پہ جو فما ربحت فرمایا، یہ میں بہت چنے ہوئے الفاظ ان کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں، پوری آیات کے نہیں بلکہ جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن سے آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا وہ صرف بیان کر رہا ہوں۔ فما ربحت فرما کر فرمایا کہ ان کے لیے سود مند نہ ہوئی، یعنی نفع پہنچانے والی نہ ہوئی۔ یہ لفظ ربح سے بنا ہے جس کے معنی ہے نفع، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین نے ایسا سودا کیا جس میں ان کو نفع ہی نہیں ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھا کہ انہوں نے کیا سودا کیا؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے سودا یہ کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور جب گمراہی پر انہوں نے تجارت کی تو ان کو پتہ نہیں چل رہا بلکہ ان کے سودے نے ان کو ہرگز نفع نہیں پہنچایا، ہرگز نفع نہیں پہنچایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے جب گمراہی خریدی تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایمان کے بدلے انہوں نے کفر خریدا، ایمان کے بدلے کفر میں تجارت کی، اور یہ بڑا برا مبادلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا زر مبادلہ، اکثر آپ نیوز میں سنتے ہیں کہ ملک کا اتنا زر مبادلہ ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنی تجارت کی ہے، اتنی انکم آئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں کہ یہ برا مبادلہ ہے، ان کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 16، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں پہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا۔ ایک تو وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایک تو وہ لوگ ہیں یعنی ایمان لائے اس کے بعد ان کے ایمان اتنے کمزور تھے کہ کفر حاوی ہو گیا اور کفر کے ساتھ سودا کر لیا، یا تو وہ سودا مراد ہے، یا علماء نے فرمایا کہ یہود مراد ہیں۔ یہود سے مراد وہ یہود
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے معاملات میں جو سنا ہوا تھا کہ ایک آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، ان پر آپ نے ایمان لانا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، وہ آخری نبی ہوں گے، اور جب وہ تشریف لے کر آئے ان کا ظہور ہو تو ان کے مددگار بن جانا، ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں شامل ہو جانا۔ تو وہ یہود پہلے تو اقرار کرتے تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اقرار کے بجائے حضور کے دشمن بن گئے، حضور کا انکار کیا، یا وہ مراد ہے، یا فرمایا کہ وہ لوگ وہ کفار مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی کہ ان پر حق کے دلائل بھی آیا ہوئے، ان کے لیے اللہ نے ہدایت کی راہیں بھی کھولی، سب کچھ ان کے سامنے ہے، پھر بھی انہوں نے عقل سے اور انصاف سے فیصلہ نہیں کیا، اور کس سودے کو خریدا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بتا دیا نا، فرمایا تخلیق فرمائی انسان کی، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی تخلیق فرمائی، وہ فطرتاً انسان ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو فطرت دین جو اللہ نے دل میں دیا، اب اس سے اس نے منہ پھیرا، اور وہ مسلمان نہیں رہا بلکہ کسی اور کا کچھ ہو گیا، گمراہی کو خریدا، ہدایت کو دلوں میں داخل اس نے نہیں کیا۔ اب جب ایسا وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ مقصد دیا تھا کہ تم دنیا میں آؤ، تمہیں پیدا کیا، معرفت الہی کو سمجھو، اللہ کو ایک مانو، اس کے نبی سے محبت کرو، ان کی رسالت پہ اقرار کرو، اللہ نے جو فرائض عطا کیے ہیں اس کو اپناؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، برائی سے بچو، اچھائی کو اپناؤ، بدی سے بچو، نیکیاں کرنے کی اللہ تمہیں توفیق دے، نیکیاں کرو۔ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب سب کچھ آنے کے باوجود بھی تم نے رخ پھیر لیا، تمہارے سامنے ہدایت بھی تھی، تمہارے سامنے دین کی روشنی بھی تھی، تمہارے سامنے اللہ کا نور بھی تھا، تمہارے سامنے اور کچھ نہیں تو عظیم المرتبت ہستی کائنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، پھر بھی تم ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اسی طرح کسی شاعر نے لکھ دیا، شاعر لکھتا ہے کس لیے آئے تھے غم کیا کر چلے، ایک مقصد ہے آنے کا، آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ آئے تھے ہدایت کو اپنانے کے لیے تو سودا گمراہی سے کر دیا، ہدایت تھے نور میں رہنے کے لیے، آئے تھے نور میں رہنے کے لیے، سودا اندھیرے سے کر لیا، آئے تھے اپنے دل کو، کانوں کو، زبان کو، آنکھوں کو حق کے لیے کھولنے کے لیے، سودا بند کر کے کر لیا۔ تو شاعر لکھتا ہے کس لیے آئے تھے غم کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے۔ تو کہا کہ آئے تمہارا مقصد کچھ اور تھا، لیکن تم نے اس مقصد اصلی کو نہیں پہچانا، تم اس مقصد اصلی کو نہیں سمجھ سکے، اور اس مقصد اصلی کی دشمنی میں تم صحابہ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے، تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی کھڑے ہوئے، تم ان کو یہاں تک کہ ان پر استہزاء کرتے رہے، یعنی مذاق کرتے رہے ان کا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مقصد نہیں تھا، اب تم پر وہ چیزیں ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا سودا غلط ہو گیا ہے، اور ہم نے تو سودا کیا ہے حضور کی بارگاہ سے، ہم نے تو ان پیاروں سے سودا کیا ہے، ہم نے تو ایمان کا سودا کیا ہے، ایمان کو پیش کیا ہے رب کی بارگاہ میں، ہم ایمان کو بیچنے والے نہیں ہیں، اگر سودا کیا ہے ایمان کا تو رب سے کیا ہے، رب کی بارگاہ سے کیا ہے۔ تو کہا یہ سب چیزیں منافقت کی ایک جڑ میں شامل ہو گئیں اور ان کو حقیقت عیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو جہاں پر خرید و فروخت کی بات ہوئے نا، وہاں پہ لفظ بیع ضرور آتا ہے۔ جو لوگ
یہ خرید و فروخت کرتے ہیں جائیداد کی یا ٹرانسفر وغیرہ کراتے ہیں، سٹیمپس ہوتے ہیں ہمارے، رجسٹریز ہوتی ہیں، تو ان پہ ایک لفظ بیع لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیچنا. تو یہاں پہ جب ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کو لیا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں بیع تعاطی. کیا کہتے ہیں؟ بیع تعاطی. یعنی بیع تعاطی اس سودے کو کہتے ہیں کہ جس میں خرید و فروخت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ جنس کی ضرورت ہے. ایک چیز دی اور دوسری چیز لے لی، یہ ایسی خرید و فروخت ہے. اللہ نے فرمایا ان کے سینوں میں ایمان تھا، کلمہ پڑھا انہوں نے، لیکن ایمان بیچ دیا. ایک چیز دے دی انہوں نے، ہدایت دے دی واپس، حالانکہ ہدایت ہی اصل روشنی تھی، ہدایت ہی اصل نور تھا، وہ انہوں نے دے دی. اور کیا خرید لیا اس کے بدلے؟ گمراہی کو خرید لیا. اب جب گمراہی خریدا تو یہ دو چیزیں، ایک چیز کو دے کر دوسری چیز کو خریدا، ایک جنس کے بدلے دوسری چیز کو لیں تو یہ بیع تعاطی ہے. جیسے سورۃ البلد کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں دو راستے دکھائے، دو چیزیں، ایک جنس کے بدلے دوسری جنس کو خریدا. ٹھیک ہے، دو راستے دیے. ایک ہدایت کا کہ اگر اس کو قبول کر لیں تو راہ راست مل جائے گی. دوسرا گمراہی کا، اگر اس کو قبول کریں گے تو ساری زندگی ضلالت پہ قائم رہیں گے، اور قبر میں بھی ضلالت ہے، حشر میں بھی ضلالت ہے. تو کہا کہ ان لوگوں نے جن کے سامنے ہدایت کھول کے رکھی تھی ہم نے، جو آج مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں پہ باتیں کستے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کے ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں جا کے ان کی باتوں پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے گمراہی کو ترجیح دے دی ہدایت پر. تو گویا انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دے دی. اب انہوں نے، ان کے سینوں میں ایمان باقی نہیں رہا بلکہ انہوں نے کفر کو خرید لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمیشہ دعا کیا کریں. یہ جو ایمان ہے نا آپ کے سینے میں، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے. آپ نے جب سودا حضور کی بارگاہ میں کیا ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں کیا، اپنا آپ اس بارگاہ میں بیچ دیا ہو، تو اس سے نفع بخش سودا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ان کے راستے سے پھر جائے، اس سے بڑا نقصان دہ سودا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم نے جو سودا کیا اس سودے پر برقرار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آگے آئیے آیت نمبر 17 پہ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی، پھر آیت نمبر 18 پہ پھر بات ختم ہو جائے گی. آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ